بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج برکات القرآن میں سورہ انفال کا تعارف اور اس کے مضامین اور اسباق۔ قرآن کریم کی ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ 8ویں سورہ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 78 ہے۔ مدینہ منورہ میں یہ نازل ہوئی، مدنی سورہ ہے، اور سورہ بقرہ کے بعد اور سورہ آل عمران سے پہلے نازل ہوئی۔ پھر اس کا زمانہ نزول کا تعین بہت آسان ہے، اس لیے کہ اس کے جو مضامین ہیں ان کا تعلق غزوہ بدر کے ساتھ ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ بالکل مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں ہی اس سورہ کا نزول ہوا ہے۔ انفال کا معنی وہ مال ہے جسے جنگوں میں حاصل کیا جاتا ہے، دشمن چھوڑ کے چلا جائے اس مال کو غنیمت کہا جاتا ہے۔ نفل کی یہ جمع ہے، یعنی وہ زائد چیز جو مقصد سے ہٹ کر ہو۔ ظاہری بات ہے جنگ میں اصل مقصد مال کا حصول نہیں ہوتا، بلکہ جنگ میں اصل مقصد دین کی سربلندی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی چیز زائد چیز فالتو چیز جو آ جائے، ظاہری بات ہے اسے نفل کہا جائے گا، تو اس معنی میں اسے انفال کہا گیا ہے۔ چونکہ اس سورہ کے اندر وہ احکام ابتدائی اجمالاً بیان ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے پہلی مرتبہ جنگ ہوئی ہے، مسلمانوں کے ہاتھ مال بھی آیا ہے، اس کی تقسیم کے اندر کچھ سوالات، کچھ اشکال صحابہ کے اندر ضرور پیدا ہوئے، تو انہیں فوری طور پر رفع ابتدائی درجے میں کیا گیا، پھر اس کے بعد میں تفصیلی احکام بھی آئے۔ اس جگہ کے اندر اس سورہ میں جو مضامین کا سب سے زیادہ مرکزی، یعنی اگر آپ کہیں مرکزی مضمون کیا ہے، تو وہ جنگ بدر ہی ہے۔ جنگ بدر میں اس کا ایک پس منظر بیان ہوا ہے، یعنی مکی زندگی کے اندر جو مسلمانوں پر ایک تشدد ہوا، مسلمانوں نے جس عزیمت اور جس تکلیف کے ساتھ مکہ کے اندر زندگی گزاری اور جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پھر یہاں تک کہ انہیں ہجرت کرنی پڑی، اور ہجرت کرنے کے بعد جب وہ مسلمان ایک مٹھی بھر جماعت مدینہ منورہ میں پہنچی، لیکن دشمن نے ان کا پھر تعاقب کیا، اور اس دشمن کا ستم بھی، ظلم بھی، ان کے سینے میں جلنے والی حسد اور بغض کی آگ بھی ایسی عجیب تھی کہ جس کا پورا پس منظر اللہ رب العزت نے ان کفار کی طبیعتیں، ان کا مزاج، اس کی بھی یہاں پر منظر کشی کی گئی، یہاں تک کہ اب وہ لوگ جب مدینہ منورہ میں صحابہ وہ مٹھی بھر جماعت پہنچی، وہ نہتے تھے، اس وقت ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی تیر و تفنگ نہیں تھا، کوئی ساز و سامان نہیں تھے، ابھی وہ مشکل سے اپنے پاؤں پر ہی تو کھڑے ہو رہے تھے کہ دشمن تعاقب میں پہنچ گیا، جس نے 13 سال مکہ مشرفہ کے اندر انہیں سکھ کا سانس نہ لینے دیا، وہاں ان کی زندگی تنگ کرتے رہے، اور یہ مسلمان آخر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے آئے مدینہ منورہ کے اندر۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مکی زندگی کے اندر بہت سے مشکل دورانیے ایسے حالات گزرے ہیں، جب صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی مجمعین کی ایک جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر دوسری جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یعنی ہر طرح کے شیب ابی طالب آیا، مشکل ترین حالات ان کا سامنا رہا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت 13 سال مسلمانوں نے ایک بہت بڑی دہشت گردی کا سامنا کیا، ایک ظلم کا سامنا کیا، ایک بہت خوفناک حالت کے اندر وہ بڑی جرت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت و استقلال کے ساتھ ان تمام عظیمتوں کو، تکلیفوں کو، مشکلات کو، مصائب کو برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اس شہر کو، اس بستی کو، اللہ کا وہ پسندیدہ شہر مکہ مشرفہ جہاں کعبہ مشرفہ ہے،
جہاں نشانیاں ہیں اللہ کی، اس شہر کو ہی چھوڑ دیا، اور اب وہ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے، لیکن مدینہ منورہ میں آ کر بھی ان کو سکھ کا سانس نہ لینے دیا گیا، یہاں تک کہ وہ تعاقب کرتے ہوئے پھر ان کے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ پھر جنگ بدر رونما ہوئی۔ جنگ بدر کی ساری رودات، ساری تفصیل، پھر اللہ رب العزت نے اس مٹھی بھر مسلمانوں کی جماعت کو اللہ نے کس طرح فتح دی، نصرت دی، فرشتے ان کی حمایت میں، ان کی مدد میں، ان کی تائید میں، ان کی نصرت میں اللہ تعالیٰ نے جوک در جو فرشتوں کی جماعت کو ان کے پاس بھیجا۔ یہ سارے واقعات اس سورہ انفال کے اندر موجود ہیں، یہاں تک کہ اس کی منظر کشی کی گئی کہ مسلمانوں کی فوج کہاں کھڑی، دشمنوں کی فوج یعنی کفار کی فوج کہاں کھڑی، یہ ساری منظر کشی اس جگہ کے اندر پہلی سورت کے ساتھ اس کی مناسبت بھی بنتی ہے۔ یعنی اس سے پیچھے سورہ آراف ہے، آپ دیکھیں گے کہ سورہ آراف کے اندر انبیاء کی مسائی ہے، ان کی جد و جہد ہے، ان کی تبلیغ ہے، ان نبیوں نے جو تکالیف اٹھائی ہے، گویا کہ اس سورہ انفال کا پہلی سورت کے ساتھ یہ ربط بنتا ہے کہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو عظیمت ہے، جو مشقت ہے، تبلیغ ہے، اس کے ساتھ یہ ساری آپ اگر جوڑ لیں گے تو یہ ایک مکمل ربط بن جائے گا۔ یہ سورہ مبارکہ نامے پارے کے اندر موجود ہے، اس سورت میں کل 10 رکوع ہیں اور 75 ہی اس کی آیات ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے، قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط کر دے، اور زیادہ سے زیادہ ہم قرآن سے نفع حاصل کر سکے۔ ان ساری احوال کو بیان کرنے کا مقصد جو ہے، آج کی اس تاریخ کے اندر ہمارے لیے اگر مشکل حالات ہوں، پریشانیاں ایسی آ جائیں، یعنی پوری مسلمان قوم پر ایسی آ جائے، عالم اسلام پر ایسے حالات پیدا ہوں، تو ہمیں پھر سے ایک جمعیت کو تیار کرنے کے لیے ان نقوش پر، ان سٹیپس پر ہمیں قدم رکھنا ہوگا کہ کس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زمانے میں، ہر عہد میں اپنے ان سارے 23 سال کی زندگی میں گویا کہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا کامل اور بہترین نمونہ رکھ چھوڑا ہے کہ اگر ہم اس کا صحیح طریقے سے مطالعہ کریں، قرآن کی روشنی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں گے، حضور کے شب و روز کو اگر ہم پڑھیں گے، تو یقیناً آج بھی ہمارے لیے ہر مشکل کا حل قرآن ہے، آج بھی ہمارے لیے ہر مشکل کا حل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔